ما شاء الله بارك الله في عمره. بعد الحديث القيم الذي شرفنا به مشرفنا المعظم، نريد أن نأخذكم إلى حضرة رئيس هذه الحفلة الشيخ الفاضل الذي له إلمام كبير بخدمات الدين والملة وخبرة واسعة فيها، أعني فضيلة الشيخ الحافظ محمد أكرم القاسمي الموقر حفظه الله ورعاه، مؤسس ومدير هذه جامعة صفة سيتافور. فبغاية من الأدب والاحترام أرجو صاحب الفضيلة أن يشرفنا بكلماته التوجيهية القيمة، فليتفضل مشكورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ہمارے بچوں کی پوری گفتگو آ چکی ہے، ہمارے بڑوں کی بھی پوری گفتگو آ چکی ہے۔ اپنے اندر ایک درد ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ درد آپ کو سامنے بیان کروں، اور وہ درد یہ ہے کہ کوئی بھی علم اور کوئی بھی فن، کسی طرح کی کوئی بھی چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہیں گے، اگر اس میں کمال نہیں حاصل کریں گے تو آپ کی حیثیت کچھ نہیں، زیرو، چاہے پوری زندگی آپ لگا دیجیے۔ لیکن اگر آپ نے کسی چیز کو حاصل کیا اور اس میں کمال کر دیا، آج پوری دنیا میں لوگوں کی عزت انہی لوگوں کی عزت ہے کہ جنہوں نے کمال کیا ہے۔ پڑھنے والی تو ایک فوج ہے، پورا ہندوستان میں جتنی بھی آبادی ہے، ہر آبادی میں ہر شخص پڑھا لکھا ہے، وہ چاہے کم پڑھا لکھا ہو یا زیادہ پڑھا لکھا ہو، سب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن کروڑوں میں ایک شخص آتا ہے کہ جس نے کمال حاصل کیا اور وہ جا کر کے کچھ نہ کچھ کر کے وہ دکھلاتا ہے۔ تو اگر آپ نے جتنے بھی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے کمال نہیں حاصل کیا تو سمجھ لیجئے کچھ نہیں ہے، آپ بھی اسی ریوڑ کی اس میں بھیڑ میں آپ بھی چلے جائیں گے جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے کمال حاصل کیا آج وہ کروڑوں میں گنے جاتے ہیں۔ میں اپنی چھوٹی سی ایک تاریخ بتاؤں اپنی جہد مسلسل کی، کہ یہ سب کیسے چیزیں حاصل کی ہم نے۔ ہماری تعلیمی سفر ہم نے 5واں کیا ہے 1968 میں، اور شہر سیتاپور میں ہم آئے ہیں، ہم لوگ، ہمارے والد صاحب تشریف لائے ہیں 1968 میں۔ 1958 کی ہماری پیدائش ہے، ہم رہنے والے پینتے پور ہے، ضلع سیتاپور میں، وہاں کے طلبہ اور اساتذہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ وہاں سے 5واں کر کے میں آیا تھا، والد صاحب آئے تھے۔ پھر یہاں آ کر کے 5ویں کے بعد ہم نے حفظ شروع کیا، ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک مدرسہ ہے جامعہ عربیہ، وہاں ہم نے حفظ شروع کیا۔ پھر اس کے بعد 3 مراحل حفظ کے ہوئے ہیں، اور آخری مرحلہ وہ دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے حفظ میرا مکمل ہوا، اور وہاں جو داخلہ جو ہوا وہ اردو حفظ میں داخلہ ہوا، اور اردو حفظ کے ساتھ میں حفظ مکمل کیا۔ تو یہ پورا 4 سال کا وقت گزرا ہے، 3.5 سال کا وقت، اور 3.5 سال کے وقت گزرنے کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند سے پھر ہم سیتاپور واپس آئے، اور یہیں جامعہ عربیہ میں عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور یہیں 2 سال میں سال سوم تک پڑھا، اور سال 4 میں جا کر کے دارالعلوم دیوبند میں پھر داخلہ ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ جو بڑے ادارے میں جو بچہ چلا جاتا ہے، آج ہمارے اس سے بہت سے بچے ہیں بڑے ادارے میں چلے جائیں تو چھوٹے ادارے میں کبھی واپس نہیں آتے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے، ہمارے بڑوں نے جو پلان کیا اور ہم نے اس پر لبیک کی، کہ دارالعلوم دیوبند میں 2 سال رہنے کے بعد بھی ہم چاہتے کہ نہیں اب ہم یہیں پڑھیں گے، وہاں نہ پڑھ کر کے، کیونکہ ابتدائی تعلیم عربی کی جو ہوتی ہے بڑی جگہوں پر اچھی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر واپسی آئے سال یہاں سیتاپور، اور 2 سال میں سال سوم تک کے پڑھ کر کے سال 4 میں جا کے داخلہ لیا۔
اور 1980 میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہوئی. جو لوگ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ جانتے ہو، ہمارے ساتھی ہیں مولانا فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہم سبق ہیں. 1980 کی فراغت تھی. اسی سال دارالعلوم کا 150 سالہ جشن منایا گیا تھا. وہ سال ہم لوگوں کے دورے کا سال تھا، لیکن دورے جلسے کے بعد جو ہے وہاں کچھ خلفشار ہوا اور اسٹرائک ہوئی اور دارالعلوم دیوبند بند ہوا، تو ہم لوگ واپس آ گئے. پھر ہمارا خاندانی بزنس میں ہمارا خاندانی کام ہوتا تھا. بزنس ہے بہت پرانا، 100 سال پرانا. خاندان میں ایک کام چلا آ رہا تھا، دھاگے کا کام ہوتا تھا، تو وہ اب بھی چل رہا تھا. اسی میں ہم بھی لگ گئے، اور لگتے لگتے 1993 کے اندر جب حالات بزنس کے خراب ہوئے، اسی ٹائم پہ یہاں پر اسپورٹ کا کام شروع ہو چکا تھا سیتاپور کے اندر. تو ہم نے بھی شروعات کی، کیونکہ ہماری بھی دکان یہاں سیتاپور میں تھی، اور اس کے بعد شروعات کی. ہم نے بھی اسپورٹ کی لائن میں ہم بھی لگے، اور اسپورٹ کی لائن میں لگنے کے بعد ایک خاص چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1993 میں اپنے کام ہم نے شروع کیا. وہ اس وقت تک ہمیں دریوں کے سلسلے کی کوئی نالج نہیں تھی، 0% تھی نالج. اور میرا پہلا سفر جو ہوا ہے اس بزنس کے سلسلے میں، اس وقت اپنے ساتھ ہمیں ایک ایکسپرٹ لے کر کے گئے تھے، تاکہ جانے کے بعد کوئی بھی شخص اگر ہم سے کوئی چیز پوچھے تو ہم اس کو بتا سکیں. اس وقت تک ہمیں اس کی کچھ بھی نالج نہیں تھی. خیر، پہلی مرتبہ ہی ہم اپنے ساتھ میں ایک رفیق کو لے کر کے گئے تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ کیوں نہیں لے گئے؟ کیوں دوبارہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اس کی انگلی پکڑ کر کے چلنا سیکھیں. لیکن صرف ایک ہی مرتبہ راستہ انہوں نے دکھلا دیا، اور دکھلانے کے بعد پھر اس کے بعد جو آنا جانا ہوا تو اکیلے ہی کرتے تھے، اکیلے ہی سیکھتے تھے. 10 سال کے عرصے میں ہم نے بتایا، 10 سال کا عرصے میں ہم نے 18 گھنٹے کام کیا ہے اپنے بزنس میں. اور سن 2000 میں ہمارے بچے سب سارے پڑھ رہے تھے. 2000 میں ہم نے اسپورٹ بھی شروع کر دیا تھا، اور 2019 تک جب بچے سب سارے بزنس میں آ گئے تو اللہ کا شکر تھا کہ قریب 35 ملکوں میں ہمارا مال جانے لگا اور اسپورٹ کرنے لگے ہم جو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اگر کمال حاصل کرنا ہے تو محنت اگر نہیں کرے گا تو کمال نہیں حاصل کر سکتا. اسی طرح یہ جامعہ عربیہ، جامعہ صفہ جو ہے، یہ بھی میرا ایک خواب تھا. اور اکثر سفرا حضرات جب رمضان میں آتے تھے یا اپنے احباب کے ساتھ میں جب ہم بیٹھتے تھے، ان سے بہت سی چیزوں پہ ڈسکس ہوتا تھا. تو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے ہم نے جامعہ صفہ کے تعلیم کا ایک خاکہ تیار کیا تھا. اس وقت ہمارے پاس جامعہ صفہ کی کوئی چیز نہیں تھی. ایک خاکہ تیار کیا تھا کہ اللہ نے کبھی اگر موقع دیا تو انشاءاللہ ایک ادارہ ایسا بھی کام کریں گے. 2020 میں لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا تھا. اس ٹائم مدارس، مساجد سارے بند تھے، بزنس بھی، راستے وہ بھی سب بند تھے. مولانا وراثت صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس آئے. اس سے پہلے آتے تھے اپنے مدرسے کے سلسلے میں، یہ آتے رہتے تھے. تو ان کو ایک صاحب نے بھیجا تھا، یہ رہنے والے یہیں سیتاپور ضلع کے ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. تو یہ میرے پاس آئے تھے کہ ہم ٹانڈے بادی رامپور میں پڑھاتے ہیں. ہمارے والد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب اپنے علاقے میں آپ پڑھائیے، وہاں آپ چھوڑ دیجئے کہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے. تو ہم نے ان کے سامنے اپنا ایک خاکہ جامعہ صفہ کو پیش کیا کہ اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور جو ہمارا ایک نہج ہے، ہماری سوچ ہے، اس فکر پر کام کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو خود ہی اپنے لیے رکھ لیں گے. تو انہوں نے کہا ہم کر لیں گے. پھر اس کے بعد ان سے کہا ہم نے اپنے مدرسے میں جا کر کے اپنے معاملات کو صحیح کر کے جو حساب کتاب ہے وہ حساب کتاب فائنل کر کے آپ واپس آ جائیے. پھر وہاں سے کرنے کے بعد یہاں پر آ گئے. تو ہمارے پاس کوئی طالب علم نہیں تھا، نہ کوئی عمارت تھی، نہ یہ مسجد تھی، نہ یہ کمرے تھے، کچھ نہیں تھے. تب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے ایک جامعہ کا ایک خاکہ تیار کر کے اپنے بڑوں کے پاس گئے. سب سے پہلا سفر ہمارا دارالعلوم دیوبند کا ہوا. مولانا ارشد صاحب کے سامنے ہم نے اپنے خاکہ پیش کیا. قریب انہوں نے 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم، پہلی ہی ملاقات میں انہوں نے اپنا اتنا ٹائم دیا اور کلمات تحسین لکھے ہمارے لیے. پھر اس کے بعد ان کے لکھنے کے بعد مفتی عبدالقاسم صاحب کے پاس گئے، مولانا رابع صاحب لکھنؤ میں ان کے پاس گئے.
مفتی عتیق الرحمان صاحب یہ ہمارے ہم عصر ہیں، اس وقت دارالعلوم کے بڑے استاذوں میں ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا سفیان صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، ان کے سامنے بھی ہم نے خاکہ رکھا۔ مولانا عاقل صاحب کے اوپر ڈائریکٹ تو نہیں گئے، لیکن ان کے پاس کسی کو ہم نے بھیجا تو ہم لوگ واپسی ہو گئے تھے۔ پھر مراد آباد آئے مولانا اشرف رشیدی کے پاس، مولانا سلمان صاحب منصوری صاحب کے پاس، ان حضرات کے پاس آ کر کے ہم نے اپنے جامعہ کا ایک خاکہ تیار کیا، اور خاکہ تیار کرنے کے بعد واپس آئے تو اب یہ ہوا کہ بچے کہاں سے ملیں گے۔ ہمارا یہ تھا کہ ہم حافظ بچہ عربی میں لیں گے، اور وہ حافظ بچہ کہ جس نے 1 سال میں قرآن حفظ کیا، اور انہی بچوں کو پڑھائیں گے، باقی بچوں کے اوپر ہم جو ہے محنت نہیں کریں گے۔ تو لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور یہ مذاق تو کیا کہا جائے، یہ کہتے تھے کہ ان کو کہاں سے یہ بچے ملیں گے۔ آج اللہ کا شکر ہے، پھر اچانک 6 بچے ہم کو ایک جگہ پہ مل گئے، اور 6 بچوں سے تعلیم شروع ہوئی۔ ہمارے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اسی مسجد میں ایک کمرہ تھا جس میں جماعت آ کر ٹھہرتی تھی، وہی تعلیم گاہ بنا، اور وہی درسگاہ بھی بنی، وہی دارالقامہ بھی بنا، اور مسجد جو ہے وہی سمجھ لیجیے تعلیم کا وہ بنا۔ اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا۔ تب یہ ہوا کہ یہ جو مسجد جو ہے حضرت مولانا سالم صاحب تشریف سیتاپور لائے تھے، 3 دن ان کا قیام رہا تھا ہمارے گھر کے اوپر۔ اس وقت اس کی بنیاد ان کے ہاتھوں سے رکھوا لی تھی۔ یہ آج اسی کی برکت تھی، اسی برکت کے نتیجے میں یہ اللہ نے اتنے بڑی وہ چیز بنائی۔ تو ایک چھوٹے سے حجرے سے وہ کام شروع ہو کر کے پھر دھیرے دھیرے یہ تعمیر شروع ہوئی، اور وہاں سے 6 بچے اٹھ کر کے پھر ہم لوگ آئے یہاں، ہم نے اپنا کام شروع کیا۔ تو یہ ایک خاندانی اپنی ہسٹری یہ تھی کہ اگر محنت کرنی ہے اور اچھے عزائم کو لے کر چلنا ہے تو انشاءاللہ وہ سب سارے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ 10 گھنٹے کام کرنے کے 18 گھنٹے کام کرنے کا مطلب آپ سوچئے ذرا کہ 1-2 دن نہیں، مسلسل 10 سال تک، اور ابھی بھی اللہ شکر ہے کہ 12-13 گھنٹے تو ابھی کام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں ایک جامع صفہ کے ساتھ میں کام ہو رہا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے ہم نے عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں صفہ اکیڈمی کام کیا، وہ بھی ایک انوکھا کام ہے۔ اس کی قریب ہماری 28 برانچز ہو چکی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ہمارے یہاں گھر کے اوپر بھی تعلیم کا نہج 250 عورتیں آتی ہیں پڑھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں اس کے شاخیں کام ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ابھی اسی تعلیم کے ساتھ میں شعبہ تصنیف کا بھی کام شروع ہو رہا ہے، کئی چیزیں تصنیف کی ہیں۔ ابھی اپنے ساتھی جو ہمارے ذمہ دار آئے تھے ان کے سامنے میں نے تذکرہ کیا کہ ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایک قرآن کریم کے اوپر کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر ابتدائی چیزیں بتائیں کہ نورانی قاعدہ کے اوپر کام کر رہا، ابھی کچھ اساتذہ کو میں نے دکھلایا کہ دیکھیے نورانی قاعدہ جو مروجہ سسٹم ہے اس سسٹم سے ہٹ کر کے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، انشاءاللہ رمضان سے پہلے تک یہ بھی جا جائے گا۔ اسی طرح تعلیم الاسلام کے اوپر اس کو نئے نہج سے کام اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے، مسنون دعاؤں کے اوپر ایک نئے نہج سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح کئی سسٹم ہے تعلیم کے سلسلے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو بہتر طریقے سے کام کیا جاوے تو اس کے بہتر نتیجے ہوتے ہیں۔ حفظ کے اندر پہلے ہم کو حفظ کا ارادہ نہیں تھا کہ اپنے جامعہ کے اندر حفظ کا ہم شعبہ رکھیں، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ قریب 100 کے اوپر ہمارے پاس بچے حفظ کے اندر ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال کے اوپر کوئی بچہ ہمارے یہاں حافظ نہیں ہوتا۔ ابھی تو شروعاتی ہوئی ہے، تو شروعات 15 مہینے 18 مہینے 19 یا 20 مہینے میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ 8 بچوں نے دور سنایا، جس میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک بیٹھک میں قرآن شریف سنیں گے، جب ہی ہم اس کو سند دیں گے تو 6 بچوں کے ایک بیٹھک میں آ گئی۔ انشاءاللہ اس سال قریب 25 سے 30 بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ جامع صفہ کا یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ دوسری جگہوں سے بچے پڑھ کر آنے کے بعد جب یہاں آتے ہیں تو آٹومیٹک ان کے اندر دوسرے بچوں کو دیکھ کر کے ایک پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ 11-12 بجے تک تو سمجھ لیجیے دن رہتا ہے اسی طرح کا، اسی مسجد کے اندر یہ دارالمطالعہ بھی بن جاتا ہے جا کر کے۔ تو 11-12 بجے تک تو روز کا معمول ہے بچوں کے یہ پڑھنے کا، بتی کا اور سب چیزوں کا نظم اچھا رہتا ہے، تو وہ محنت کرنے کی ان کی عادت سی بن گئی ہے۔ تو یہاں آنے کے بعد بچوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر کے کام کریں، محنت کریں۔ انشاءاللہ یہ محنت آخر میں جا کر کے رنگ لائے گی۔ تو ہمارے آنے والے بچے جتنے بھی ہیں وہ بھی جن مدارس میں اپنا پڑھ رہے ہیں وہ محنت کریں۔ استاد اگر سلانا چاہیں ان سے کہہ دیں کہ ابھی نیند نہیں آ رہی، ابھی تو ہمیں پڑھنا ہے، اور یہی 7-8 سال ہی محنت کا دائرہ، پھر اس کے بعد ختم دائرہ۔ پھر آپ چاہیں کہ محنت کرنا چاہیں تو وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تعلم سے فراغت ہوئی، اس کے بعد تخصص ہوا، تخصص چاہے علمی اعتبار سے ہو
یا عصری اعتبار سے تخصص آپ کسی بھی چیز میں کے اندر کریں گے، اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کچھ نہیں، عام لوگوں کو زندگی طرح کی یہ زندگی گزر جاوی۔ تو میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ جن بچوں نے یہاں آ کر کے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے تو اپنی زندگی کا اپنے بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی کا ایک پورا سسٹم بیان کرتا ہے تو لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور میں اپنی زندگی کے اندر بتاؤں کہ اللہ نے جس کام کے اوپر ہمیں لگایا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، اللہ نے اس کے لیے ویسے ہی ماہرین ہم کو دے دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے، کیونکہ اکیلا شخص کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، ماہرین جب ملتے ہیں اس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ تصنیف کا کام ہے، بزنس کا بھی کام ہو رہا ہے، انتظامیہ کا بھی کام ہو رہا ہے، اور دیگر جو کام ہے ہمارے پروگرام سسٹم میں یہ ہے کہ اسکول اور کالجز کھولنے کا بھی ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ، وہ بھی اس کے اوپر ہماری چیزیں چل رہی ہیں۔ کیونکہ بہت سے شہر کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حافظ جی جیسے آپ نے عربی بچوں کے لیے آپ نے اسکول کھولا ہے تو کالج بھی اسی طرح کھولیے، تو اس کا بھی پلان اللہ کی شکر ہے، اس کا بھی پلان ہمارے پاس تیار ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، کیونکہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اسکول میں ہندویت آ کر کے اپنے بچوں کو اس کی طرف موڑا جا رہا ہے، تو عصری تعلیم اس انداز کی ہو کہ ان کے ساتھ میں دین بھی ساتھ ساتھ میں چلتا رہے۔ اور وہ ہمارا اسکول انشاءاللہ ایک فیوچر پلان یہ بتائیں کہ ہمارا ڈے بورڈنگ سسٹم ہوگا کہ بچہ صبح آئے گا پڑھنے کے لیے اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر کے بچہ اپنے کیمپس سے جائے گا، اس کے اندر اس کی اسکولنگ تعلیم ہوگی، اس کا جتنا ہوم ورک ہے وہ بھی ہوگا، اس کی دینی تعلیم بھی ہوگی، پھر اس کے بعد نماز روزہ نماز کے ٹائم پہ 4 ٹائم کی جو نماز ہوگی وہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک پلان ہے، اسی پلان کے تحت میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ابھی محنت کا آپ کے ساتھ سامنے دائرہ ہے، اور وہ محنت کے دائرے کے ساتھ میں آپ نے اگر کمال نہیں حاصل کیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی میں دیکھیے APJ عبدالکلام وغیرہ، ان کی تو تاریخ بتاؤں سی، اپنی تاریخ بتا کر کے ان کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ان کو دیکھنے کے لیے شادی جب ان کی ہونے والی تھی تو 2 مرتبہ ان کی لڑکی والے ان کو دیکھنے کے لیے آئے اور اپنا یہ لیب میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، معلوم مہمان لوگ گھر پہ آئے یا ان کے کوارٹر پہ پہنچے تو شام تک انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ لڑکا ہے تو اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیں۔ یہ وہاں لیب سے یہ آ ہی نہیں پائے، 1 دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، تو کون ایسی لڑکی دے دے گا کہ ایسے شخص کو لڑکی دے دے گا جس کو گھر کی فرصت نہیں ہوگی۔ 2 مرتبہ واقعہ ہوا، پھر انہوں نے شادی نہیں کی، پھر انہوں نے اپنے علم سے اپنی ریسرچ سے شادی کی، اور ریسرچ سے شادی کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے پریزیڈنٹ بنے اور میزائل کے موجد بنے۔ یہ کیسے ہوا؟ مطلب کسی چیز کو اس کی تندہی کے ساتھ محنت کے ساتھ میں اتنا گھل گئے تو شادی بیاہ بھی چھوٹ گئے۔ جو لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو وہ بھی واپس چلے گئے، مایوس ہو کے واپس چلے گئے، تو وہ کہتے ہوں گے کہ کیسا یہ لڑکا۔ لیکن جب یہ پریزیڈنٹ بنے ہوں گے تو اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے اپنی بیٹی شادی کر دی ہوتی تو آج میری بیٹی بھی پریزیڈنٹ کی بیوی ہوتی۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ ہیرا جا کر کے اتنا چمکے گا۔ تو یہ ہمارے سارے بچے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ہیرے اس کے اندر کتنی بڑی اچھائی ہے کوئی شخص جان نہیں سکتا۔ جو شخص جس نے ابھی تک محنت نہیں کی لیکن یہاں کے جانے کے بعد اگر اس نے اپنی زندگی کا پورا وقت 17-18 گھنٹے سے اگر آپ پڑھائی کم کریں گے تو میں کہتا ہوں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ سیدھی سی بات کہتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر اس سے کم میں اگر آپ نے محنت کی، پھر استاد کے ڈنڈے سے محنت کی، یہاں استاد کا ڈنڈا چلتا ہے سلانے کے لیے اور آپ کے اوپر استاد کا ڈنڈا چلتا ہے جگانے کے لیے، تو اپنی زندگی الٹی کریے کہ استاد ڈنڈا لے کے اپنے حجرے سے نکلے کہ بیٹا سو جائے 12 بج گیا ہے۔ اپنی زندگی کا سسٹم جب تک یہ نہیں بنائیں گے تو کچھ نہیں بن پائیں گے، اور جو شخص اپنی زندگی کا سسٹم یہ بنا لے گا انشاءاللہ آنے والا وقت اس کا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔